السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب الہی کے حقدار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ اس موضوع کو ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ہم نے یہ موضوع اس کا انتخاب کیوں کیا۔ حب الہی کے حقدار کون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبت کے حقدار بندے کون سے ہیں، اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ جو محبت ہے، حب ہے، محبوب ہے، یہ سارے کا سارا حب کے اندر سے نکلا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کس قسم کے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری سیریز کے اندر ہم ان لوگوں کا آپ سے تعارف کرواتے جائیں گے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اور کیا اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن کیا بندے کو بھی اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے؟ بالکل، اللہ رب العزت سے محبت کرنا شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرے اور اللہ رب العزت بندے سے محبت کرے۔ قبل اس کے کہ وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے ان کا تعارف کروائیں، ہم آپ کے سامنے چند باتیں یہ رکھنا چاہتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت بالعموم بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور بالخصوص بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عمومی دلائل کا، تو سب سے پہلی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک قیدی عورت کو دیکھا، جنگ ہو رہی تھی، قید ہو گئے مختلف لوگ، تو انہی میں سے ایک لونڈی بھی تھی، وہ بھی قیدی عورت تھی۔ اس نے جنگ کے دوران اس کا بچہ کھو گیا، وہ بری طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور بعض روایات میں دوران جنگ ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک اس کو اس کا بچہ مل گیا، بچہ بھوکا تھا، اس نے اسی وقت اس کو پکڑا اور اس کو کھانا کھلانے لگی، اس کو دودھ پلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ وارفتگی، اس کا یہ والہانہ پن دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ عورت اچانک بچہ ملنے سے کتنی خوش ہے اور اس کو اس بچے سے کتنی محبت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کو بھی بچے سے بے شمار محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عمومی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی تخلیق فرمایا ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اشرف المخلوقات بنایا تو قبل اس کے کہ وہ بندہ مومن ہو، صالح ہو، مسلمان ہو، اس سے بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اور صحیح احادیث کے بعد الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے اندر تخصیص اسلام کی نہیں ہے، مومن کی نہیں ہے، یہ عمومی دلائل ہیں۔ اور پھر ایک اور صحیح حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے محبت کے، رحمت کے 100 حصے اتارے، ان میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اوپر تقسیم کیا، یعنی 100 حصے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں اور ایک حصہ اس دنیا کے اندر اتارا ہے، اور باقی 99 حصے 99 جو حصے ہیں وہ اپنے لیے رکھے ہیں۔ کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے۔ اب صرف آپ اس ایک بات کے اوپر غور کریں کہ جو حصہ دنیا میں ایک اترا، 100 میں سے ایک اترا، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، صرف ایک حصے کی وجہ سے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے تمام جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، شیر، گھوڑے، جتنے بھی جانور ہیں اپنے بچوں سے ان کا جو والہانہ پن ہوتا ہے وہ محبت کا ایک حصہ جو آسمان سے نازل ہوا، رحمت کا ایک حصہ جو آسمان سے نازل ہوا اس کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ محبت کے مختلف انداز ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کے بھی مختلف انداز ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ترجمہ، اس کا معانی امام ابو عالیہ اور دیگر محدثین اور مفسرین نے بڑا تفصیلی بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کی محبت رحمت سے ظاہر ہوتی ہے، کئی مرتبہ برکات سے ظاہر ہوتی ہے، کئی مرتبہ اس بندے کا سٹیٹس بڑھانے سے، اس کو عزت، وقار، شہرت عطا کرنے سے، اور کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی جو رضا ہوتی ہے، صرف اللہ کا راضی ہو جانا، یہ بھی اس کی محبت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا راضی ہونا۔
تو انشاءاللہ ہم وہ تمام افراد کا اس پروگرام میں ذکر کرتے رہیں گے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو بندے اللہ رب العزت کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے پروگرام کی جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ حب الہی کا، محبت الہی کے حقدار لوگ کون کون سے، یہ بنیادی تھیم ہے۔ اگرچہ اسی ضمن میں ہم پروگرام کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کریں گے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے، اور جن کے بارے میں محبت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ان کا بھی ذکر کریں گے، اور جن کے بارے میں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کا بھی ہم آپ کے سامنے خاکہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اہم بات جو محبت الہی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جبریل امین کو کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین کو کیوں بتلاتے ہیں؟ آپ خود بتلائیے، اس حدیث کے اندر بہت بڑا سبق پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ جبریل کو اس لیے بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں جن کا نام اللہ رب العزت لے رہے ہیں، اور پھر جبریل جب اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس پروگرام کی بنیادی تھیم ہے کہ میں نے اور آپ نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اس کا جو پہلا رزلٹ ہے، اس محبت کا پہلا رزلٹ وہ یہ ہے کہ جبریل آسمان کے اوپر منادی دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ کے مقرب ملائکہ، اللہ کے مقرب فرشتوں کو وہ کہتے ہیں اللہ اور جبریل فلاں ابن فلاں سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر جس بندے سے اللہ، جبریل اور آسمان کے مقرب ملائکہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی محبت دنیا کے اوپر اتار دیتا ہے، کائنات کے اوپر اتار دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ بندہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ نیک اور صالح اور متقی لوگ، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے، اور اس کو شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ بندوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلا ریوارڈ، سب سے پہلا اعزاز اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا یا اللہ کا بندے سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں بڑی اہم ہے جو آپ نے اور میں نے یاد رکھنی ہے۔ اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور یہ اس کو بعض شعراء عشق حقیقی کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ عربی میں محبت کا ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی اور اس طرح کے الفاظ بعض اوقات مخلوق کے ساتھ بھی بولے جاتے ہیں، لیکن اصل محبت کا جو مقصد ہے، اصل محبت کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ جس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، صرف اللہ رب العزت کی محبت مقصود و مطلوب نہیں ہے شریعت میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی، حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک مال، جان، اولاد سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ واقعی ایسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا نا واقعی ایسا ہے، تو حضرت عمر نے بلا چوں چراں، یعنی ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اس بات کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، اصل میں شریعت کا مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے جہاں پہ حکم رسول آ جائے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ اللہ رب العزت کا فرمان آ جائے، اسی وقت سر تسلیم خم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ اور اسلام کا بنیادی ترجمہ اگر اسلام کا لفظی معنی بھی لے، یہی ہے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا اللہ رب العزت کے ہر حکم کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن پاک ابتدا کریں نا، قرآن پاک ابھی کھول نہیں،
تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العزت کلام حمید کی ابتدا کس سے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا اس حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ جو بتلانا مقصود و مطلوب ہے، اللہ کلام حمید کی ابتدا بھی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دو مرتبہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت بذات خود اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے محبت فرماتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک عام فہم مثال اور ایک بات اور بھی سمجھیے، اللہ رب العزت نے مخلوقات کے ساتھ اپنا بہت زیادہ فاصلہ رکھا ہے۔ عام فہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کیا ہم ایک یونین کونسل میں ہوتے ہیں، اس سے بڑا ایک شہر ہوتا ہے، اس سے بڑا ایک ضلع ہوتا ہے، اس سے بڑا ایک صوبہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ایک ملک ہوتا ہے، پھر سارے کئی ملک مل کے بر صغیر بر اعظم بن جاتے ہیں، پھر سارے بر اعظم مل کے ایک دنیا بن جاتی ہے، پھر انسان دنیا سے ذرا اوپر جانا شروع ہو، لاکھوں کلومیٹر دور ایک سورج ہے، جس سورج کے اندر بے شمار دنیایں اکٹھی ہو جائیں، سورج اس سے بھی بڑا۔ اور کیا سورج انتہا ہے؟ کئی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں، لیکن انتہا سورج نہیں ہے۔ سورج سے آگے اتنے بڑے ستارے ہیں، اور انسانی آنکھ نے، جو بھی سائنس کے طالب علم ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جو سائنس کا طالب علم نہیں بھی ہے اس کو بھی عام فہم زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ابھی انسانی آنکھ نے دوربین کے ساتھ جس سب سے بڑے ستارے کو دیکھا ہے، اس سے پیچھے بھی ستارے ہو سکتے ہیں۔ اس ستارے کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ خیال اور گمان ہے کہ وہ ایک اکیلا ستارہ، اس کے اندر 90 کروڑ سورج سما سکتے ہیں۔ 1 ارب 20 کروڑ سال نوری، یہ نوری سال ہیں، یہ عام ہمارے سال نہیں ہے کہ لائٹ 1 منٹ میں کتنے کلومیٹر ٹریول کرتی ہے، 1 سال میں اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ اتنے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پہ اتنے بڑے ستارے ہیں کہ جن کے اندر 90 کروڑ سورج سما سکتے ہیں، اور ان سارے ستاروں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک چھت بنائی ہے جس کو آپ اور میں پہلا آسمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس پہلے آسمان کے اوپر کیا ستارے کافی ہیں؟ ستارے سے تو آسمان کو مزین کیا ہے، کیا ستاروں سے بڑی مخلوق نہیں؟ 90 کروڑ سورج ایک ستارے میں ہے، لیکن آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جو آسمان کی چھت کے اوپر سجدہ کرتے ہیں نا، تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ بات آپ کو کیا سمجھانا مقصود ہے؟ اس آسمان سے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، اس سے اوپر چلے جائیں، ایک مقام آتا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات۔ اللہ رب العزت کی کرسی نے 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور صحیح حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کرسی کے سامنے پوری کائنات کی حیثیت، اللہ نے کرسی جو مخلوق ہے اتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات اس کرسی کے سامنے انگوٹھی کے ایک چھلے کے برابر ہے۔ اور اگر اس کرسی سے اوپر جایا جائے، وہاں پہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور عرش کے سامنے کرسی ایسی ہے کہ جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، وہ اس کے سامنے یہ حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو جو بتلانا مقصود ہے اللہ کی محبت وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جہاں پہ کسی مخلوقات کو گزرنے کی، جانے کی، اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر یوم کتابت تقدیر میں ایک عبارت لکھوائی۔ وہ کیا تھی؟ کہ میری رحمت، یعنی اللہ کی محبت مخلوقات کے اوپر، اللہ کی رحمت مخلوقات کے اوپر، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے حاوی رہے گی، غضب کے اوپر غالب رہے گی، غضب ہمیشہ کم رہے گا، رحمت ہمیشہ حاوی رہے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے مخلوقات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اپنی جان کے اوپر ظلم کو حرام کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پہ یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے ہی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کا محبوب کیسے بننا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم وہ کون سے اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے؟ میں نے اور آپ نے تو اللہ سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ ان بعض افراد کا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس پروگرام میں تذکرہ کریں گے۔ سرسری طور پہ میں ایک حوالے کے طور پہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر کے مقام پہ یہ بات کی تھی. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں کل پرچم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ بات بھی کافی تھی اعزاز مرتبے مقام کے لیے. لیکن کیا کہا؟ پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, جس سے رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت, یہ بات اپنے ذہن میں کرسٹل کلیئر کر لیں, اور یہ بات کے اندر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات صحیح سنت سے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ایک محبت وہ ہے جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا, عمومی محبت. جو بھی چیز اللہ نے کریٹ کی ہے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں. اور انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا, انسان کے اندر انبیاء اور رسول اللہ کو پیدا کیا, اولیاء کیا, شہداء کو پیدا کیا, اس وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے. یہ بھی ایک انسان کو سبب, یہ ایک فوقیت اور شرف ہے, اور اس کے اوپر انسان اگر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہے وہ کم ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو معیار مقرر کیا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, وہ معیار یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی, لیکن میں آپ کو دباچے اور تمہید کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو بنیاد ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم میری پیروی کرو گے اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع کرے گا. تو بنیادی کلیہ اور نقطہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں. اور بے شمار لوگ جن کا تعارف انشاءاللہ ہر پروگرام اس حوالے سے ہوگا, اس کے اندر ہم ایک چیز کو سلیکٹ کریں گے کہ اللہ رب العزت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. پھر انشاءاللہ وہ پورا پروگرام اس حوالے سے ہوگا کہ ہم اس کے اندر توبہ کرنے کے جو اہمیت ہے, فضیلت ہے, اور اللہ کے محبوب بننے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو ڈسکس کریں. اسی طرح یہ بہت لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب بندے, حب الہی کے حقدار لوگ کون کون سے ہیں, اس کو ہم مفصل انداز میں تفصیل سے ذکر کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت کی محبت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت, اور یہ بات شاید بعض سامعین کے لیے چنبے کی ہو, اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں نا, اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ عام فہم بات ہے, بات عام فہم ہے, لیکن بعض سامعین اور قارئین کے لیے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت بھی بندے کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیج سکتے ہیں. بے شک اللہ رب العزت کا البتہ جو درود بھیجنا ہوتا ہے اس کے بارے میں محدثین متفق ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا اس کے 4 اور 5 مختلف مطالب ہو سکتے ہیں. اللہ جب کسی کے اوپر درود بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ویسے تو درود بھیجنے کا عمومی ترجمہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما. ہم نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں اللہ کے سامنے, اور اللہ جب کسی کے اوپر درود بھیجے گا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں, اس بندے کے اوپر برکت نازل فرماتے ہیں, اس بندے کا ذکر بلند کرتے ہیں, یعنی اس کو مقبول بنا دیتے ہیں, دنیا میں اس کی محبت کو نازل فرما دیتے ہیں, دنیا میں اس کی محبت کو عام فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے درود کا ترجمہ ہے. اور فرشتوں کے درود کا جو ترجمہ ہے, مختصر بات یہ ہے کہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم, فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. فرشتوں کو تو لا یسبقونہ بالقول, وہ تو اپنی مرضی سے بول ہی نہیں سکتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جس کا اللہ آرڈر دے. آپ خود بتلائیے جس بات کا اللہ رب العزت خود آرڈر دے رہا ہے, اور آرڈر بھی فرشتوں کو دے رہا ہے, اور فرشتوں نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے. تو کیا اس قسم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اس حوالے کو بھی تفصیل سے ہم بیان کریں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ محبت الہی اور حب الہی کے حقدار لوگ کون سے ہیں. آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر آپ سے اجازت چاہتا ہے.